वालेकुम गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो है ज़ियारतों के लिए जो है ना हमने गाड़ी बुक की है, ठीक है। तो मोस्टली तो ज़ियारतें जो हैं वो पैसे में हम कर सकते हैं और सस्ते में भी कर सकते हैं, लेकिन ये अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे हुई थी ग़ज़वा उहद, क्योंकि आपको मालूम हो इस्लाम में 3 बड़ी जंगें अज़ीम हुई थी। सबसे पहले जो हुई थी वो हुई है बदर, सेकंड हुई थी उहद में, और तीसरी हुई थी खंदक। ये 2 जंगें हैं जो कि उहद और जो कि खंदक है, ये मदीना में, अभी तो मदीना में है, लेकिन उस वक्त ये मदीना से बाहर हुआ करती थी। पहले जो ग़ज़वा बदर हुई थी ना, असल में वो जंग नहीं होनी थी, वो जंग सडनली जिसे कहते हैं ना, वहाँ पहुँचे तो हो गई। वजह ये बनी थी कि कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ख़बर पहुँची कि कुफ़ार के कुछ लोग हैं, तकरीबन 60 से 70 लोगों का लश्कर है जो कि मक्का की तरफ जा रहा है, अपने साथ साजो सामान जो कि असला वगैरह लेके मक्का की तरफ जा रहा है, किसी मुल्क से लेकर। असल में जो सामान है, जो असला था, हथियार थे, वो उस वक्त उन्होंने मुसलमानों पे इस्तेमाल करने थे, मुसलमानों को शहीद कत्ल करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल करने थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये खबर पहुंची तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से अपने साथ सहाबा इकट्ठे किए और उनसे बात की कि हमें जो है ना क्या करना चाहिए। हर किसी की अपनी राय। फिर यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात तय की कि हम यहाँ से निकलते हैं, हम जाएंगे वहाँ से, उनसे जो सामान उनके पास है वो हम उनसे ले लेंगे, अगर वो लड़ेंगे तो उनको हम मार देंगे। तो यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 300 सहाबा को अपने साथ लिया और यहाँ से रवाना हो गए उनकी तरफ। अच्छा, जो उनका जो लश्कर का जो सिपह सलार था वो अबू जहल था। अबू जहल जो कि शातिर मतलब चालाक था, उसने क्या किया कि जब उसको मालूम हुआ कि मदीना तक खबर पहुँची है तो उसने भी अपनी खबर भेज दी कुफार की तरफ, मक्का में कुफार की तरफ भेज दिया। जो कि फिर उन्होंने कुफार के जो सरदार, मक्का के जो सरदार थे कुफार, उन्होंने क्या किया, वहाँ से फिर 1000 लोगों का लश्कर वहाँ से रवाना किया उनकी मदद के लिए। अच्छा, हुआ क्या कि जिसके लिए मदीना के लोग जा रहे थे और जिसकी मदद के लिए मक्का के लोग आ रहे थे, वो आमने सामने हो गए जहाँ पे मकाम बदर है। अच्छा, जिन के लिए जा रहे थे उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार करके वो वहाँ से चले गए थे, जम्बो से जिसे कह लें, वहाँ से दूसरा रास्ता इख्तियार करके वो चले गए। अब जिन के लिए गए थे वो चले गए, अब वहाँ पर मदीना के लोग और मक्का के जो कुफार हैं वो आमने सामने हो गए। तो फिर वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से कहा कि अभी हमारे ऊपर जंग वाजिब हो गई है, क्योंकि अगर हम जंग नहीं लड़ेंगे तो हमें नुकसान होगा, मुसलमानों को नुकसान होगा, तो अभी हम जंग लड़नी चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के हौसले बुलंद किए और जंग शुरू कर दी। जब जंग शुरू हुई तो वहाँ पे फिर अल्लाह ताला ने फरिश्ते नाजिल किए थे जो कि मुसलमानों के शाना बिशाना होकर लड़े थे कुफार के खिलाफ। तो कुफार को शिकस्त का सामना हुआ था, तो उसी शिकस्त का बदला लेने के लिए वो दोबारा मदीना की तरफ आए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर पहुंची कि कुफार निकला है मदीना की तरफ जो कि अपनी उस बदला लेने के लिए आ रहा है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा से जो है ना हर बात की कि हमें जंग कहाँ पे लड़नी चाहिए। तो तय ये हुआ कि हमें जंग जो है ना मदीना से बाहर लड़नी चाहिए, क्योंकि जो मदीना है वो यहाँ पे मस्जिद नबी है, ये मदीना शहर था बस, तो हमें मदीना से बाहर लड़नी चाहिए, क्योंकि अगर मदीना में लड़ेंगे तो यहाँ पे औरतें हैं, बच्चे हैं, तो मुसलमानों को नुकसान होगा, तो इसलिए हमें मदीना से बाहर लड़नी चाहिए। वहाँ से सब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहाँ से निकले और जिस जगह पे हम अभी जा रहे हैं इसको कहते हैं मकाम उहद, मैदान उहद भी कहते हैं, मकाम उहद भी कहते हैं। अभी आपके सामने जो ये पहाड़ आ रहा है, ये अफवाह भी फैलाई थी मदीना में कि जो कि इनके जो नबी हैं उनको शहीद कर दिया गया है। ये कुफार ने फैलाई थी, अफवाह फैलाई थी मदीना में जाकर। और यहाँ पे अभी जिस जगह पे हम आए, ये मस्जिद है, इसको मस्जिद शुहदा कहते हैं, मस्जिद अमीर हमज़ा भी कहते हैं। ये जो मस्जिद है ये इसका उस जंग के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बाद में बनाई गई थी। अभी जिस चीज़ के लिए हम आए वो है यहाँ पे शुहदा का कब्रिस्तान। हम वहाँ पे जाएंगे फातिहा के लिए। औरतें भी जा सकती हैं उसमें? जी, अंदर नहीं जाते, बाहर ही है, सब बाहर ही जाते हैं, बाहर से फातिहा पढ़ने के लिए। इसके अंदर एक गार है बहुत,
غار احد یا احد اچھا یہ غار جب جنگ ہو رہی تھی نا، جنگ کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں آ کر پناہ لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آرام فرمایا اس غار میں آ کر۔ تو سننے کو آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں پناہ جب لی تو ان کو پسینہ آیا، تو اس پسینے سے جو ہے نا خوشبو آئی تھی، تو ابھی بھی وہ خوشبو ویسے کی ویسے آ رہی ہے 1450 سال سے لے کر آج تک۔ مطلب جو بھی وہاں پہ اندر جاتا ہے، کیونکہ عربی لوگوں کا بھی یہی ماننا ہے، اور میں بھی 7-8 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، جو حاجی لوگ اندر جاتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ واقعی اندر سے وہی خوشبو آ رہی ہے۔ ماشاء اس کی ہم ابھی زیارت کریں گے۔ ساتھ ہی مسجد ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو کہتے ہیں مسجد فصیح، مسجد فصیح اس کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی لاش نہیں مل رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جا کر ڈھونڈ کے آ۔ ایک دفعہ گئے صحابہ خالی آ گئے، پھر دوبارہ صحابہ گئے پھر خالی ہے، پھر ڈھونڈنے گئے، تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، پھر بھی وہ خالی ہے، چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے تو کئی لاشوں کے ڈھیروں میں سے جو ہے نا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش ملی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہتے ہیں کہ ایک ان کا بازو نہیں تھا، کسی جگہ سے بازو انہوں نے کاٹ دیا تھا، کسی جگہ سے ٹانگ کاٹی، کان کاٹ دیے تھے، ان کے ناک کاٹ دی تھی، زبان کاٹ دی تھی، ہونٹ کاٹے، انہوں نے یہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ کا سینہ بھی چاک کر دیا تھا۔ تو اتنا جو ہے نا انہوں نے ظلم کیا تھا ان پہ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ روئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو امت کے لیے رہے، اور سب سے زیادہ اگر روئے ہیں تو وہ اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے روئے تھے۔ تو اور وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے چچا، آپ نے اپنے چچا ہونے کا حق ادا کر دیا، تو آپ شہداء کے سردار ہوں گے، جو شہید ہیں نا ان کے آپ سردار کہلائیں گے۔ ابھی ہمیں اصل میں جانا تو تھا مسجد قبلتین پہلے، لیکن ادھر سے میں نے ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ وہ راستہ بند کیا ہوا ہے فی الحال کے لیے، رش ہے، تو ہم جائیں گے ادھر بھی صحیح، لیکن پہلے ابھی ہم جا رہے ہیں خندق، جہاں پہ غزوہ خندق ہوئی تھی، اسلام کی تیسری جنگ عظیم۔ اچھا، پہلی کون سی ہوئی تھی؟ احد، بدر۔ پہلی ہوئی تھی بدر، دوسری یہ احد، تیسری غزوہ خندق ہوئی تھی۔ اسلام کی 3 بڑی جنگ عظیم تھی، جنگ عظیم جن کو اسلام کی ہوئی تھی وہ 3 ہوئی تھی، بدر، احد اور خندق، ٹھیک ہے، یہ 3 جگہ۔ ابھی جس جگہ پہ ہم جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں خندق، اور اس جگہ کو سبا مساجد بھی کہتے ہیں، سبا مساجد۔ غزوہ خندق ایسے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کے پاس خبر پہنچی کہ کفار جو ہے نا مکہ سے نکلا ہے، تو اس دفعہ جو کفار ہے نا وہ فل، جس کو کہتے ہیں نا پوری تیاری کر کے آیا تھا وہاں سے۔ اس وقت وہ جو مکہ کے سردار تھے، جتنے بھی کفار کے، انہوں نے کیا کیا، اپنا مطلب کھانا پینا، پیسہ، حتیٰ کہ لونڈیاں، ہر چیز ان کو فیسلٹیز دی جو کہ جنگ لڑنے کے لیے یہاں پہ آ رہے تھے، اور یہ سوچ کے آ رہے تھے اب ہم جائیں گے مدینہ پہ ہی قبضہ کریں گے ڈائریکٹ، اور مسلمانوں کو شہید کر دیں گے۔ تو یہ سوچ کر وہ وہاں سے نکلے تھے۔ جب وہاں سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو اکٹھا کیا اور سب صحابہ سے بات کی کہ ہمیں جو ہے نا جنگ کیسے لڑنی چاہیے۔ تو سب صحابہ نے اپنی اپنی رائے دی۔ تو یہاں پہ ایک صحابہ تھے جن کا نام ہے حضرت سید سلمان فارسی کیا ایک اس میں ہسٹری ہے، اسلامی ہسٹری میں بہت اہمیت رکھتی ہے، وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ تو انہوں نے ایک تجویز دی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر ہم ایسا کریں کہ ہم خندق کھودیں، کیونکہ کفار کو یہاں مدینہ پہنچتے 2 سے 3 مہینے لگ سکتے ہیں، اگر ہم خندق کھودیں، خندق ان کے پہنچنے سے پہلے ہم خندق کھود لیں گے، کھودنے کے بعد پھر ہم
जब वो कुफार यहाँ पहुँचेगा, क्योंकि वो थका हुआ होगा, उसके पास इतनी ताकत नहीं होगी, अगर वो कोशिश भी करेगा, मतलब अगर वो कोशिश भी करता है इसको पार करने की, तो वो इसमें खंदक में जो गड़ा है, लंबा है, इसमें गिरेगा। जब गिरेगा तो हम ऊपर से आसानी से उसको टारगेट करके उसको हम मार सकते हैं। तो बात तय ये हो गया कि हम खंदक खोदेंगे। तो यहाँ पर खंदक खोदना शुरू हो गया था। खंदक खोदी गई, तो कुफार के साथ इस बार जो आ रहा था ना, कुफार के साथ इस बार एक बंदा आ रहा था काफिर, जो कि बहुत ताकतवर था। ऐसा कहें कि अगर उसके सामने 100 लोग भी आ जाते ना, 100 लोग भी आ जाते ना, तो वो उनको भी ख़त्म कर देता। वो 2 हाथ से तलवार चलाने वाला था, बहुत मतलब जोशीला, ताकतवर, बहुत बहादुर वो था। ऐसे हुआ कि जब कुफार वहाँ से निकला और करीब पहुँचा, तो सबसे पहले अगर खंदक को पार की तो उसी ने किया था, जिसके बारे में बात कीजिए, जो यहूदी ने सबसे पहले उसी ने उस खंदक को पार किया। और पार करने के बाद वहाँ पर आवाज़ें देने लगा, ललकारने लगा कि है जो मेरा मुकाबला कर सके, कोई है जो मेरा मुकाबला कर सके। तो वहाँ पे एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद फतह, जो कि वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे मतलब खैमे जैसे होते थे ना, खैमा था, वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे जंग के दौरान। तो वहाँ पे बैठते थे। अभी उस जगह पे मस्जिद बना दी गई है, ये तुर्क के दौर में। आई थिंक ऐसा खुल गया। वहाँ पे मस्जिद बना दी गई है। वहाँ पर जब वो आवाज़ ललकारने लगा, जब ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, तो वहाँ पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे। तो वहाँ पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं जाकर इसका मुकाबला करूं। तो फिर वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इमामा उतारा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर पर रखा। और फिर आपको एक पता है, एक तलवार है जिसका नाम जुल्फ़िकार है, जानते? तलवार है 2 मुँह वाली। अच्छा, उसको शायद आपने सुना होगा, उसका जिसके 2 मुँह हैं, एक तलवार है। उसको कहते हैं कि जी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार, जिसका नाम जुल्फ़िकार है। हकीकत में जो वो तलवार है ना, वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की नहीं है। उस दौरान जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली कि मुझे इजाज़त दें, मैं इसका जाकर सामना करूं, तो उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार उठाकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में थमाई थी, जिसका नाम जुल्फ़िकार है। और आज वो तलवार हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से जानी जाती है। वो तलवार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के हाथ में थमाई, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ से नीचे उतरे। जब नीचे उतरे तो उस तलवार की ताकत का उस वक्त पता चला जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नीचे उतरे, और उतरते हुए एक ही बार से उस काफिर को यहाँ से लेकर नीचे तक 2 हिस्सों में मार दिया था, एक ही झटके से। आते हुए मारा, और उस जो काफिर जो कि 100 लोगों के साथ लड़ता था और सबको हरा देता था, उसको एक ही झटके, एक ही बार में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 हिस्सों में तकसीम करके रख दिया था। और कहते हैं कि इतनी तेज़दार और इतनी वो तलवार ताकत तेज़ी के साथ गई थी नीचे कि ज़मीन के अंदर 1 फुट दब गई थी वो तलवार। तो उस तलवार की ताकत का तब पता चला था। तो वो जंग जो कि इसको ग़ज़वा खंदक कहते हैं, ये जंग हुई थी। और इस जंग में खंदक जब खोदी गई थी, तो तब मुसलमानों के हालात, माली हालात जिसको कहते हैं ना, बहुत कमज़ोर थे। मुसलमान उस वक्त मतलब माली लिहाज से बहुत कमज़ोर थे, क्योंकि कुफार अपनी तैयारी के साथ आया था, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उन जो मुसलमान थे उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था। और खंदक खोदी जा रही थी ना, तो यहाँ पर एक पत्थर आया था दरमियान में, खोदते वक्त एक पत्थर दरमियान में आया। तो फिर साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के पास है, या रसूलल्लाह एक पत्थर आ गया है, तो वो उससे आगे जो है ना खंदक नहीं खोदी जा रही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, मैं करते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, या रसूलल्लाह आप जाएँ, उस पत्थर को 3 चोटें लगाएँ, ज़रब लगाएँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली ज़रब लगाई, तो वहाँ पर पहली आपको खुशखबरी मिली थी।
خوشخبری یہ ملی تھی کہ آپ اس جنگ کے بعد مکہ فتح کریں گے. ٹھیک ہے. پھر جب دوسری لگائی تو یہاں پہ آپ جو کہ پرشین سرزمین جس کو ایران ہے, آپ اس زمین کو فتح کریں گے. پھر جب تیسری لگائی تو پھر فلسطین جو ہے نا, آپ فلسطین کی سرزمین کو فتح کریں گے. یہ 3 خوشخبریاں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی اس جنگ میں. اس کے بعد یہی ساری فتوحات کی جنگیں اسلام کی, بس یہ جنگیں 3 بڑی ہوئی تھیں, بدر, احد اور خندق. اس کے بعد فتوحات کی جنگیں ہوتی رہی ہیں, جیسا کہ فتح مکہ ہو گیا یا خیبر ہو گیا, خیبر کو فتح کیا تھا. بہت ساری اور بھی ایسی فتوحات کی جنگ ہوتی رہی ہیں جو کہ آپ نے. لیکن آخری جب یہ جنگ ہوئی تو پھر آپ مکہ گئے تھے, مکہ فتح کیا تھا, اور وہاں کے کفار کو جو ہے نا جب اکٹھے ہوئے, جب ان کو پکڑا گیا تھا, جو بچ گئے تھے پکڑا گیا تھا, تو پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے, سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب یہ بتاؤ کہ آپ مجھ سے کیا مطلب امید رکھ رہے ہو کہ میں کیا کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ. تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں مار دیں گے, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں آزاد کر دیں اور ہم یہ ملک بدر کر دیں, ہم یہ ملک چھوڑ کر کسی اور ملک میں چلے جائیں, لیکن ہمیں آپ ماریں نا. تو پھر وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا تھا, کہا تھا میں آپ سب کو معاف کرتا ہوں. پھر اسی وقت کچھ نے اسلام قبول کر لیا تھا, کچھ جو ہے نا نہیں کیا تھا, جو کہ منافقین ہیں. کچھ ایسے بھی تھے جو کہ اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی پھر جو ہے نا وہ وہی جو منافقوں والے کام ہے وہ کرتے رہے. بس یہ اس کے بعد جو ہے نا جو مکہ جو ہے نا مسلمانوں کے لیے جو ہے نا جیسے عبادت گاہ ہے. ابھی جس جگہ پہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں مسجد جمعہ, جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جمعہ نماز ادا کی تھی. یہاں پہ پہلی مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو پہلی بار جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعہ پڑھایا تھا وہ اس مسجد میں پڑھایا تھا. اچھا, یہ مسجد جو ہے نا اسلام کی دوسری مسجد ہے. پہلی ہے مسجد قباء, اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء ہے, اور سیکنڈ جو ہے نا یہ ہے مسجد جمعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے نا, یہاں پہ اسی جگہ پہ ایک قبیلہ ہوتا تھا, تو اس قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے تھے تو اس سے استقبال کیا, کیونکہ حالانکہ وہ غیر مسلم تھے, مسلمان بھی نہیں تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جس جگہ پہ مسجد قباء ہے, یہاں پہ 14 دن قیام فرمایا, یہاں پہ ٹھہرے. جب 14 دن ٹھہرے تو اس قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے, ان سے بات کی. جب ان سے بات کی تو سب قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا, جتنا بھی قبیلہ تھا سب مسلمان ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کر پہلی مسجد بنائی جس کو نام مسجد قباء ہے. اپنے ہاتھوں سے اس کی تعمیری کی, اس مسجد کو مسجد قباء کہتے ہیں. وہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی. پھر دوسری مسجد بنائی گئی, یہ مسجد جمعہ جہاں پہ ابھی ہم جا رہے ہیں. یہ ایسے سمجھ لیں کہ یہ یہاں سے شروع ہے مسجد کا, کیونکہ ہاں پہلی مسجد قباء اس لیے کہتے ہیں کیونکہ پہلے جتنے بھی پیغمبر ہیں, جتنے بھی نبی ہیں, پہلے مسجدیں نہیں ہوتی تھی, پہلے صرف اور صرف عبادت گاہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, پہلے ایک جگہ کا تعین کرتے تھے, ایک جگہ کا وہ بنا لیتے تھے کہ اس جگہ پہ اب عبادت ہوتی تھی, ان کو عبادت گاہیں کہتے تھے. پہلے مسجدیں نہیں ہوتی تھی. مسجد بنی, سب سے پہلی مسجد بنی اسلام کی, اور وہ بنی مسجد قباء. سب سے پہلی مسجد قباء بنی. پھر سیکنڈ یہ آ گیا سامنے سلمان فارسی کے بعد میں, حضرت سلمان فارسی. میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا کہ جو کہ حضرت سلمان فارسی ہے نا, اصل میں عربی بھی نہیں ہے. صحیح, وہ عربی نہیں ہے, وہ ہے ایران کے, اور ان کی زبان ہے پرشین, اس لیے ان کو فارسی مطلب زبان جو ان کی ہے نا وہ ہے فارسی, تو اس لیے ان کو سلمان فارسی کے نام سے بولا جاتا ہے. سید سلمان فارسی دراصل ایک غیر مسلم خاندان سے تعلق رکھتے تھے. اس وقت جو ایران تھا وہ وہاں کے جو لوگ تھے نا وہ سورج یا آگ کہہ لیں اس کی پرستش کرتے تھے. تو جو کہ سید سلمان فارسی یہ خود بھی غیر مسلم تھے, لیکن حضرت سلمان فارسی جو ہے نا ایک جو سکون ہوتا ہے نا اس کی تلاش میں تھے. تو
انہیں پتہ چلا, کسی نے اس کو بتایا کہ اگر تم سکون ڈھونڈنا چاہتے ہو تو تم جو ہے نا مدینہ چلے جاؤ. اس نے کہا مدینہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ جب مدینہ جائیں گے وہاں پہ ایک نبی آنے والے ہیں جو کہ رحمت اللہ عالمین ہے, جو جہالت کا دور اور حسن سلوک محبت یہ بانٹیں گے اور لوگوں کو راستہ دکھائیں گے, سیدھا راستہ دکھائیں گے. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وہی ہیں جن کی بات کی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو نا ان کی 3 نشانیاں ہیں. ایک نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں لیتے. دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ جب آئیں گے تو لوگوں میں یہ جہالت ختم ہوگی اور ان میں لوگوں میں اتفاق اور محبت ہوگی. تیسرا ان کے مہر نبوت ہے, یہاں پہ پیچھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب وہاں سے سلمان فارسی جو نکلا ایران سے مدینہ کی طرف, تو مدینہ سے باہر ہی کسی علاقے میں جو ہے جب مدینہ پہنچنے لگا, وہاں سے کچھ لوگوں نے ان کو اغوا کر لیا. سید سلمان فارسی کو اغوا کرنے کے بعد ان کو لے گئے غلاموں کے بازار میں. غلاموں کے بازار میں جا کر ان کو وہاں جا کر بیچ دیا سید سلمان فارسی کو. اچھا, ان کو خریدنے والا جو تھا وہ ایک یہودی تھا. اس نے سید سلمان فارسی کو خریدا. خریدنے کے بعد ایک باغ میں ان کو کام کے لیے رکھ لیا. تو ایسے وقت جیسے گزرا, وقت گزرنے کے بعد اس کو معلوم ہوا جس نبی کی بات کی جاتی ہے وہ مدینہ میں پہنچ گیا ہے. تو اس نے اپنی 3 شرطیں جو نشانیاں وہ تو پوری کرنی تھی. تو اس نے کیا کیا, جس باغ میں کام کرتا ہے نا, تو اس سے کھجور توڑ لی. کھجوریں توڑنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کر دیا کیونکہ آپ صدقہ نہیں لیتے. ہدیہ گفٹ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے. تو پھر جیسے وقت گزرتا گیا, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے کہ لوگوں میں چینجنگ آئی, لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور محبتیں بڑھنے لگی, حسن سلوک اچھا ہوا ان کا, وہ لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں اچھے تھے. تو ان کو معلوم ہوا کہ دوسری جو ان کی نشانی ہے وہ بھی پوری ہوئی. اچھا, تیسری اور آخری نشانی یہی تھی کہ جس باغ میں وہ کام کرتے نا سید سلمان فارسی, اسی باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نہانے کے لیے آئے. جیسے کہ ہمارے گاؤں میں اکثر ایسا ہوتا ہے, ہمارے بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں نا, اگر دھوتی پہنی ہوتی ہے پھر جسم اندر رنگا ہوتا ہے, کپڑا اوپر ایسے رکھ کے نا گھوم رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی وہاں پر جب نہانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نہاتے وقت ان کا کپڑا جو یہاں سے اتر گیا. جب اترا تو سید سلمان فارسی نے وہ دیکھ لیا, ان کی مہر نبوت دیکھ لی. تب اس کو معلوم ہوا کہ جس کی بات کی جاتی تھی وہ یہی ہے اور یہی آخری نبی ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے. جو اس پودے سے کھجور کا جو پودا جو ہوا تھا, یہ ابھی وہی نہیں ہے, یہ وہی درخت نہیں ہے, یہ اس کی نسل ہے, آگے نسل چل رہی ہے اس کی. تو اس سے جو بھی کھجور اترتی ہے نا, اس کے اندر گٹھلی نہیں ہے, وہ بغیر جو بھی اس نسل کا درخت ہے, ہاں, اس کے اندر گٹھلی نہیں ہے, وہ بغیر گٹھلی کے ہے. ٹھیک ہے. اور اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جب گٹھلی نہیں ہے تو یہ درخت 1450 سال سے کیسے آگے جو ہے نا چل رہا ہے. یہ بھی چیز میں آپ کو وہاں پہ جا کے دکھاتا ہوں کہ کیسے جو ہے نا یہ آگے اس کو چلا رہے ہیں. یہ ہم پہنچ جائیں گے یہ سلمان فارسی کے باغ میں کہتے ہیں مسجد قبلہ, مسجد قبا. مسجد قبا کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ جیسے کہ ابھی آپ آئے ہیں یہاں, آپ مدینہ میں فی الحال جب آپ مکہ میں جائیں گے تو آپ احرام باندھیں گے. اگر جو سنت طریقہ ہے مدینہ سے جانے کے لیے وہ پھر میقات سے باندھتے ہیں, میقات سے باندھ کر پھر آگے جاتے ہیں مکہ کی طرف. صحیح. آپ میقات جائیں گے, یہاں سے احرام باندھیں گے, سفر کریں گے, وہاں جائیں گے آپ مکہ. جب مکہ پہنچیں گے تو پھر آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے. ٹھیک ہے جی. طواف کرنے کے بعد پھر آپ صفا مروہ کریں گے. صفا مروہ کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر اپنے سر کے بال اتروائیں گے. اترانے کے بعد آپ کا کیا ہو گیا, عمرہ کمپلیٹ. اچھا, عمرہ کمپلیٹ ہو گیا, لیکن یہاں پہ اگر میں آپ سے پوچھوں یا کوئی بھی آپ سے پوچھ لے, سوال کر لے کہ آپ کا عمرہ قبول ہو گیا, تو آپ اس کو کوئی گارنٹی نہیں دے سکیں کہ آپ اس کو چھوٹی نہیں دے سکیں. یہ تو اللہ اور اس کا اللہ ہی جانتا ہے نا کہ یہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا. بالکل, یہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن اس مسجد کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ گھر سے باوضو ہو کر اس مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کرے گا, اس کو 1 عمرے کے برابر ثواب ملے گا.
ایک عمرے کے برابر ثواب ملے گا اور اس کی گارنٹی میں خود محمد دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گارنٹی خود دی کہ جو بندہ گھر سے باوضو ہو کر 2 رکعت یہاں پہ نماز ادا کرے گا اس کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا اور اس کی گارنٹی میں خود دیتا ہوں. تو کتنی فضیلت والی مسجد ہے کہ جس کی گارنٹی جس کا مطلب اب آپ جائیں گے ماشاءاللہ جا کے 2 رکعت نماز ادا کے آپ کا عمرہ ہو گیا. اب یہاں پر آپ سوچے بھی نہ, دماغ میں اپنے گمان بھی نہ لائیں کہ عمرہ ہوا کہ نہیں ہوا, سوچے بھی نہ, کیونکہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود فرمایا تو مطلب اس کا آپ کا ساتھ جیسے گزرتا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ سے جب گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید سلمان فارسی کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ میں اس کو آزاد کرواؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کروانے کے لیے جو کہ سید سلمان فارسی کا مالک تھا ایک یہودی, اس سے بات کی. جب اس سے بات کی تو اس نے کہا اگر میں اس کو آزاد کروں تو آپ مجھے اس کے بدلے کیا دو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آپ کہو گے وہ میں دے دوں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نا مجھے 300 درخت لگا کے دیں کھجور کے. اچھا لگائیں, آج لگائیں اور وہ کل مجھے تیار بھی چاہیے, مطلب آج گٹھلی لگائیں کل مجھے وہ تیار چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 درخت کھجور کی گٹھلی لگائی. گٹھلی لگانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. تو اس یہودی نے کیا کیا, وہ گٹھلی جو لگائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکال لی ساری زمین میں سے. جب وہ زمین میں سے نکال لی, دن ہوا تو دیکھتے کیا ہے کہ وہ باغ جہاں پر جس جگہ پہ گٹھلی گئی وہاں سے درخت بھی ہو گیا تھا کھجور کا اور اس کے اوپر پھل بھی ہو گیا تھا. اچھا وہ جو باغ ہے وہ جس کے قریب ہم کھڑے ہیں وہ ہے باغ یہ.